حمید مجید۔ عزیزان محترم، دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آج ہم سب ایک نکاح کی مبارک محفل میں شریک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جوڑے کو سلامت رکھے اور یہ نکاح ان کے لیے مبارک فرما کے ہمیشہ کی خوشیاں عطا فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ وفی روایت، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جو آدمی بھی نکاح سے اعراض کرتا ہے، دور بھاگتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے زندگی ایسے گزار دینی ہے، میں نے نکاح نہیں کرنا، تو حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری امت میں سے بھی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پڑھ رہا تھا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میری زندگی میں ایک دن باقی ہے اور آج میں بغیر نکاح کے ہوں، تو میں اس حال میں نہیں مرنا چاہتا کہ میری حق کے اندر میرے نکاح میں کوئی عورت نہ ہو۔ یعنی میں زندگی سے ایک دن پہلے بھی اسی چیز کو پسند کرتا ہوں کہ میرے نکاح کے اندر کوئی نہ کوئی عورت کا ہونا ضروری ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر نکاح کو بہت زیادہ مشکل کر دیا گیا ہے۔ آج اس پروقار محفل کے اندر، تقریب کے اندر بھی جب بندہ ناچیز حاضر ہوا تو پہلے تو بڑی خوشی تھی کہ یہاں پہ ایک اچھا سا پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ زندہ ہوگی۔ لیکن جب اس شادی حال میں داخل ہونے سے پہلے گاڑی میں بیٹھا تھا تو جب ڈھول کی تھاپ سن رہا تھا اور کچھ اور خرافات سن رہا تھا تو بڑا دکھ ہو رہا تھا کہ جہاں شیطان کو افسوس ہے کہ اس محفل میں اللہ کا قرآن پڑھا جائے گا، محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا جائے گا، وہاں پہ شیطان خوش بھی ہو رہا تھا کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو رہا ہوں۔ آج ہم ان چیزوں کو کچھ نہیں سمجھتے کہ خوشی کے موقع پہ اگر ڈھول بجا دیا جائے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، کہتے کوئی نہیں، بیٹے کی خوشی تو کی ہے، اس میں کیا حرج ہے، ہاں کبھی کبھی تو خوشی ملتی ہے۔ دیکھیں، خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو، جب ہم شریعت اور سنت کے خلاف کام کریں گے تو یہ خوشیاں غمی میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اور اگر غمی کے موقع پہ بھی شریعت اور سنت کے خلاف کام کریں گے تو پھر یاد رکھ لیں یہ غمی ہمارے اوپر وبال بن جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر پہ جا رہے تھے، اپنی اونٹنی کسوہ پہ تشریف فرما تھے، میدان تھا، ارد گرد پہاڑ تھے، تو ایک آدمی پہاڑی کی چوٹی پہ بیٹھ کے اپنے منہ کے قریب بانسری لگا کے بانسری بجا رہا تھا۔ جب اس بانسری کی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں مبارک میں پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنی دونوں انگلیاں مبارک اپنے کانوں مبارک میں کر لی اور فرمایا اے ابن عمر، جب یہ آواز ختم ہو جائے مجھے بتا دینا۔ کافی سفر ہو گیا تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بانسری کی آواز ختم ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن عمر، جو لوگ بانسری کی آواز سنتے ہیں یا بانسری بجاتے ہیں یا بانسری سنتے ہیں، بانسری تو ایک سمپل ہے، سادی ہے، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں ڈھول ہے، ڈھول بھی تو سادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن عمر، جو لوگ بانسری بجاتے ہیں یا بانسری سنتے ہیں اور جو لوگ ڈھول سنتے ہیں یا ڈھول بجاتے ہیں، میوزک گاتے ہیں یا میوزک سنتے ہیں، آپ نے فرمایا ابن عمر، کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کو یہ سزا دے گا کہ جہنم میں ڈال کے جہنم کا سیسا پگھال کے ان کے کانوں میں ڈالا جائے گا۔ یعنی ایک چھوٹی سی خوشی میں جو ہم خلاف شرع یا خلاف سنت کام کرتے ہیں، اس کا گناہ اور اس کی سزا اتنی ہے کہ فرمایا جہنم کے اندر جہنم کا سیسا پگھال کے ان کے کانوں میں ڈالا جائے گا۔ آج میں اس مجمع میں سوال کرتا ہوں، اگر رات کے وقت یا دن کو کسی ٹائم کسی کے کان کے اندر کوئی چیونٹی چلی جائے یا پھوڑا یا پھنسی نکل جائے اور درد ہو رہا ہو تو کتنا زور سے وہ بندہ تڑپ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان خرافات سے محفوظ فرمائے۔ جب جہنم کا سیسا پگھال کے کانوں میں ڈالا جائے گا تو اس وقت ہماری کیا کیفیت ہوگی۔ تو لہٰذا یہ نکاح ایک سنت عمل، ایک مبارک عمل ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور بعض علماء اور محدثین مفسرین لکھتے ہیں کہ جو لوگ نکاح کی محفل میں شرکت کرتے ہیں اور اس کے اندر جو بھی دعا مانگتے ہیں اللہ ان کی وہ دعا قبول فرما لیتا ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے، ہم صرف خوشی کی وجہ سے ایک ڈھول کے بین باجا یا میوزک اس کو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، خوشی کبھی کبھی تو آتی ہے۔ اس کے الٹے نقصانات کیا ہوتے ہیں کہ چند دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گھر ٹوٹ جاتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان اتفاق نہیں رہتا، خاندانوں کے درمیان بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ اصل بنیادی چیز ہم نہیں دیکھتے کہ جب اس شادی کی بنیاد نکاح کی محفل تھی یا شادی تھی، ہم نے اس کے اوپر کتنا ایک شریعت اور سنت کے مطابق کام کیا یا خلاف شریعت کام کیا۔ جب شریعت کے مطابق ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کی خوشی عطا فرما دے گا۔ جیسے دولہے کو خوشی ہوتی ہے، دولہے کے والدین کو خوشی ہوتی ہے، ایسے ہی یہ ایک ایسا دن ہوتا ہے کہ جس دن میں دلہن کے والد کا دل بھی رو رہا ہوتا ہے، اس کی لخت جگر اس سے جدا ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ بیٹی کو بچپن سے پالتا ہے، بچی کی پرورش کرتا ہے، تربیت کرتا ہے، پڑھاتا ہے، بچی کے لاڈ سہتا ہے۔ جب بھی باہر سے آتا ہے تو بیٹی کو دیکھتا ہے تو آنکھوں میں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے۔ بچی بیٹے کا لاڈ پھر بھی والدین مانے نہ مانے کوئی نہیں، لیکن کوئی ایسا والد نہیں ہوتا جو بیٹی کا لاڈ نہ مانتا ہو۔ تو اس موقع پہ جس نے اپنی بیٹی کو 18 سال کا کیا، 20 سال کا، 25 سال کا، اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو رخصت کر رہا ہوتا ہے، آنکھوں میں بھی آنسو ہوتے ہیں، دل میں بھی غم ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہ گھڑی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کائنات خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی کا وقت آیا۔ میرے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے، کیا جا کے دیکھتے ہیں کہ میری خاتون جنت، میری لخت جگر، میری فاطمہ دلہن بنی ہوئی ہے اور آج میرے گھر کو چھوڑ کے چلی جائے گی۔ ٹھیک ہے میں بعد میں مل ضرور لوں گا، لیکن میری فاطمہ آج کے بعد شاید تو اپنے ابے سے لاڈ بھی نہیں کر پائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لے گئے، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک میں آنسو آ گئے اور آپ نے فوراً بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک میں اپنا ہاتھ مبارک رکھا اور فوراً پوری کائنات کی اماں ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا عائشہ تجھے پتا ہے کہ میں فاطمہ سے کتنی محبت کرتا ہوں؟ عائشہ فاطمہ میری لخت جگر ہے، عائشہ فاطمہ میری جان ہے، میں فاطمہ کے بغیر نہیں رہ پاتا تھا، اور عائشہ فاطمہ تو میری خدیجہ کی نشانی ہے، خیال کرنا فاطمہ کو اچھے طریقے سے رخصت کرنا، اس کے دل میں کوئی دکھ نہ رہے، اسے کوئی تکلیف نہ آنی چاہیے، جیسے مجھے خدیجہ پیاری تھی ایسے اس کی لخت جگر فاطمہ بھی مجھے ویسے پیاری ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخصتی کے وقت اتنے روئے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے باہر تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسو سے تر تھی۔ یقیناً والدین اپنی بیٹیوں کو جیسے رخصت کرتے ہیں تو رخصتی سے پہلے اپنی بچوں کی تربیت بھی ضرور کرتے ہوں گے۔ اچھے والدین کی یہی نشانی ہے کہ اپنی بیٹیوں کی تربیت کر کے بھیجتے ہیں۔ اگر آج اس دور کے اندر ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے، عدالتوں کے اندر جو نظام آ چکا ہے وہاں پہ اکثر بیٹیاں طلاقوں کے لیے تنصیب کے لیے حاضر ہیں۔ تھانے کے اندر کچہری کے اندر دیکھیں تو یہی فیصلے ہو رہے ہیں کہ طلاق ہونی ہے، آپس میں اختلاف ہو رہا ہے، فلانے معاملات ہیں۔ اگر والدین اپنی بیٹی کی اچھی تربیت کر کے بھیج دیں تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کبھی بھی ان کے گھر کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہوگا، ہمیشہ کی محبت ہوگی۔ میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، ایک صحابی رسول تھے، غریب تھے بیچارے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اپنی بیوی سے بڑی محبت کرتے تھے۔ ایک دن مزدوری کے لیے تشریف لے گئے، سارا دن مزدوری ڈھونڈی، مزدوری نہیں ملی، شام کو گھر ہے، بیوی نے دروازہ کھولا، پوچھا سائیں کچھ لے کے آئے؟ انہوں نے کہا نہیں کچھ نہیں ملا۔ سارا دن رزق کی تلاش میں رہا، مزدوری ڈھونڈتا رہا، کام ڈھونڈتا رہا، کہیں کام نہیں ملا، خالی ہاتھ گیا تھا، خالی ہاتھ لوٹا ہوں۔ تو اس بیوی نے کہا، صحابیہ رسول نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ ہمیں ہمیشہ تو کھلا کے سلاتا تھا، آج رات اگر بھوکے سو جائیں گے تو کوئی حرج نہیں، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو ایسی بیوی عطا فرمائے۔
آج ہمارا معاشرہ تو الٹ ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ شام کو اگر مرد کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے اور گھر میں آ گیا تو گھر میں کوہرام مچ جاتا ہے کہ بچے بھوکے بیٹھے ہیں، ہم بھوکے بیٹھے ہیں، ہم کہاں جائیں گے؟ آج شادی کرنے کے تکڑے تھے، بچے پیدا کرنے کے تکڑے تھے، کاش ایسی بیویاں ہوں جو کہیں کہ گھر میں ہے تو الحمدللہ، اور گھر میں کچھ بھی نہیں ہے تو پھر بھی الحمدللہ۔ رات کو سو گئے، صبح پھر رخصت کیا، اور رخصت کس طریقے سے کیا کہ بسم اللہ پڑھا، جا کے خود دروازہ کھولا اور مسکراتے ہوئے رخصت کر کے کہا فی امان اللہ۔ اگر گھر میں بیویاں اس طریقے سے اپنے مردوں کو رخصت کریں تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ 90% حادثات میں کمی آ جائے گی۔ آج یہ حادثات کیوں ہو رہے ہیں؟ جب ایک بندہ گھر سے پریشانی کی حالت میں نکلتا ہے، بیوی لڑتی ہے، بچے لڑتے ہیں، بیوی خرچہ مانگتی ہے، یہ بیچارے کو مزدوری نہیں ملتی، اس کا کاروبار نہیں چلتا۔ اب یہ موٹر سائیکل چلا رہا ہے، گاڑی چلا رہا ہے، لیکن اس کے دماغ میں، اس کے دل میں گھر کی پریشانی ہے۔ اس حالت میں یا تو اس بیچارے کا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے یا دل کا اٹیک ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے واپسی یہ کیا گھر میں ہے بلکہ اس کی میت گھر میں آ جاتی ہے۔ تو اس بیوی نے اس صحابی رسول کو کہا فی امان اللہ، وہ چلے گئے۔ سارا دن مزدوری ڈھونڈتے رہے، مزدوری نہیں ملی، بڑے شرمندہ تھے کہ آج کیا کروں گا، رات بھی بچے بھوکے سوئے، بیوی بھی بھوکی سوئی، میں بھی بھوکا سویا۔ اب دوسرے دن شام کو جب گھر آئے، بیوی نے دروازہ کھولا، اندر بٹھایا، پانی پلایا، پوچھا صحیح کچھ لے کے آئے ہیں؟ شرمندگی سے سر نیچے تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، کہا کہ کوشش کی ہے، سارا دن مزدوری نہیں ملی، کام نہیں ملا، آج بھی خالی ہاتھ لوٹا ہوں، میں بہت شرمندہ ہوں۔ تو بیوی نے کہا آپ پریشان نہ ہوں، اللہ دینے والا ہے، آج کی رات میں ہم بھوک سے گزار دیں گے۔ ساری رات ایسے گزار، اب تیسرا دن تھا، پھر یہ مزدوری کی تلاش میں نکلنے لگا۔ بیوی نے پھر مسکراتے ہوئے روانہ کیا، لیکن یہ دروازے سے چند قدم آگے گیا ہی تھا تو صحابی رسول نے واپس بلا لیا، صحیح میری ایک بات سن لیں۔ وہ واپس آئے، اندر بٹھایا، اب اگلی بات توجہ سے سننا۔ تو صحابی رسول کی بیوی نے کہا صحیح مجھے پتہ ہے 2 دن سے آپ بھی رات کو بھوکے سوتے ہیں، میں بھی بھوکی سوتی ہوں، ہمارے بچے بھی ساری رات بھوک سے روتے رہتے ہیں، گھر میں کچھ بھی پکانے کے لیے موجود نہیں ہے، لیکن صحیح مجھے پتہ ہے آپ بہت شرمندہ ہیں، پریشان ہیں، آپ جا تو رہے ہیں رزق کی تلاش میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کے ایک التجا کرنا چاہتی ہوں۔ اس صحابی رسول نے کہا کہ آپ کیا التجا کرنا چاہتی ہو؟ بیوی نے کہا خدا را شرمندہ ضرور ہیں، پریشان ضرور ہیں، گھر میں فاقہ ضرور ہے، آپ رزق کی تلاش میں ضرور جا رہے ہیں، لیکن میری التجا یہ ہے جانا مزدوری ڈھونڈنا، مزدوری مل جائے تو کر کے آنا، ورنہ خدا را شام کو ہمارے گھر میں رزق حرام نہ لے کے آنا، بھوکے بیٹھے رہیں گے، میں بھی بھوکی سو جاؤں گی، بچے بھی بھوکے سو جائیں گے، آپ بھی بھوکے سو جائیں، لیکن خدا را اگر شام کو گھر میں واپس لوٹیں تو آپ کے ہاتھ میں رزق حلال ہونا چاہیے، رزق حرام نہیں ہونا چاہیے۔ اب جبکہ ہمارے معاشرے کو دیکھا جائے، ہم نے کبھی میں خواتین سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر خواتین میں میری آواز جا رہی ہے کہ آپ نے کبھی اپنے مردوں سے پوچھا کہ شام کو جو جیب میں پیسے لے کے آتے ہیں یہ رزق حلال لے کے آئے یا رزق حرام لے کے آئے؟ ہمیں تو پتہ نہیں، ہم تو کہتے ہیں بس جو کچھ آ رہا ہے کھانے دے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، آپ نے فرمایا جس کے منہ میں ایک نوالا رزق حرام کا چلا گیا یا جس کے پیٹ میں ایک رزق کا ایک بھی نوالا حرام کا چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ہاں ہمیں پتہ ہے کہ ہم کیسے رزق کما رہے ہیں، ہمارا تو معاشرہ تو بہت آگے نکل چکا ہے، ماشاءاللہ سڑک پہ جا رہے ہوں اور گنے کی ٹرالی جا رہی ہو، کہتے ہیں یار ویلے جان کو چنگا ہے، ایدھے پیچھے ہی پاس جاواں، ہاں اور جا کے گنا لے لیتا ہے اور پورا راستہ وہ چوستا رہتا ہے، چوری کا گنا، ڈگیٹی کا گنا، اسے پتہ نہیں کہ تیرے منہ کے اندر جو ایک قطرہ حرام کا آ رہا ہے اس کی وجہ سے 40 دن تک نہ تیری نماز قبول ہوگی اور نہ ہی تیری کوئی دعا قبول ہوگی۔ خدا را کوشش کریں، رزق حلال کی کوشش کریں اور گھر کے اندر اتحاد کی کوشش کریں۔ جب گھر کے اندر اتحاد اور اتفاق نہیں ہوتا گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے، جب ایک بیٹی اپنے والد کو فون کرتی ہے کہ ابا میں بہت تنگ ہوں،
میرے شوہر نے مجھے گالی دے دی، یا اللہ تعالیٰ ماں پر کبھی لڑائی ہو جاتی ہے، تھپڑ مار دیتا ہے، دھکا دے دیتا ہے۔ اب یہ بیٹی والد کو فون کرتی ہے کہ ابا میرے شوہر نے مجھے دھکا دیا ہے، مجھے تھپڑ مار دی ہے۔ اب یہ والد اوئے ہوئے ہوئے غصہ اتنا آ گیا، بیٹوں کو بلایا، ہمسایوں کو بلایا، رشتہ داروں کو بلایا، فوراً اس گھر پہ جا کے دھاوا کر دیا۔ ہمارے سرائکیوں میں تو یہ ہے کہ پہلے جا کے داماد کی ہو اچھے طریقے سے پٹائی کرتے ہیں، پھر بیٹی کو لے کے آ جاتے ہیں۔ خیر پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ یہ نہیں کرتے، وہ جا کے بیٹی کو واپس لے کے آ جاتے ہیں۔ اب یہ بندہ یہ نہیں سوچ رہا کہ میں اپنی بیٹی سے بھی کچھ پوچھ لوں، اپنے داماد سے بھی پوچھ لوں، ان دونوں کے درمیان اختلاف کا سبب کیا ہے، اختلاف کی وجہ کیا ہے۔ اور جب یہ لے کے آتے ہیں تو دوسرے دن یہ اس نے اپنی بیٹی کو نا عدالت کا دروازہ دکھا دیا کہ شابش میں کیس کروں گا، اس کی نسلیں بھی یاد کریں گی۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس تشریف لائے، دل مبارک میں خواہش تھی کہ جاؤں فاطمہ کو تو دیکھوں میری فاطمہ کا کیا حال ہے۔ جب بھی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، کیا دیکھتے ہیں؟ سیدہ کائنات خاتون جنت، جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلی گھر میں بیٹھی ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، سر نیچے رو رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے ساتھ بیٹھ گئے اور سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا میری لخت جگر فاطمہ، میرے جگر کا ٹکڑا فاطمہ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک فاطمہ، میرے دل اور روح کی سکون فاطمہ، کیوں رو رہی ہے؟ بی بی فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ، میرے درمیان اور میرے شوہر حضرت علی کے درمیان آپس میں کوئی بات ہوئی تھی، حضرت علی ناراض ہو کے چلے گئے ہیں، اس وجہ سے پریشان بیٹھے ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی کوئی بات نہیں کی۔ میں والدین کو کہنا چاہتا ہوں جنہوں نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کر دی ہیں، وہ اب اس واقعے سے عبرت حاصل کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ سے اور کوئی بات نہیں کی، غصے میں فوراً گھر سے باہر نکلے اور آواز دے رہے ہیں اینا علی، اینا علی، صحابہ مجھے بتاؤ علی کہاں ہے، علی کہاں ہے؟ کہنے والے نے کہا یا رسول اللہ حضرت علی فلاں درخت کے نیچے سوئے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود چلتے 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 اس درخت کے پاس پہنچے، جا کے دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تہہ بند باندھا ہوا ہے، جس سے مبارک پہ کرتا نہیں ہے، اور مٹی پہ ایسے ہاتھ نیچے رکھ کے سوئے ہوئے ہیں۔ آپ نے ایسے ہاتھ لگایا اور فرمایا قم یا ابا تراب، حضرت علی کی یہ کنیت تھی ابو تراب۔ آپ نے فرمایا او مٹی کا ابا ذرا کھڑا ہو۔ حضرت علی فرمایا یا رسول اللہ آپ یہاں کیسے آ گئے، پیغام بھیج دیتے میں خود آ جاتا۔ آپ نے فرمایا علی میرے ساتھ چل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑا اور فوراً گھر لے گئے۔ اب ایک طرف اپنی لخت جگر بی بی فاطمہ کو بٹھا دیا، ایک طرف اپنے داماد حضرت علی المرتضیٰ کو بٹھا دیا۔ آپ نے پہلے ہاں فاطمہ کیا بات ہے، کیوں جھگڑا ہوا؟ بی بی فاطمہ نے اپنی شکایت کی۔ پھر آپ حضرت علی کی طرف متوجہ ہوئے، ہاں علی شیر خدا کیا بات ہوئی ہے، کیوں جھگڑا؟ انہوں نے اپنی شکایت کی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی شکایات سن لی۔ سننے کے بعد سب سے پہلے اپنی لخت جگر خاتون جنت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف متوجہ ہوئے اور ایسے اپنی شہادت والی انگلی مبارک سے اشارہ کر کے فرمایا فاطمہ 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 یاد رکھنا اگر تیرا شوہر علی تیرے اوپر ناراض ہو گیا اور تجھے اس حالت میں موت آ گئی تو تیرا ابا محمد تیرا جنازہ نہیں پڑے گا۔ اے قربان جاؤں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات تھی۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں جس کے بغیر ایک پل نہیں گزرتا، جس کو دیکھتے تھے دل کو سکون مل جاتا تھا، آنکھوں کو ٹھنڈک مل جاتی تھی۔ فرمایا فاطمہ یاد رکھنا اگر اسی حالت میں تجھے موت آ گئی تو میں تیرا جنازہ نہیں پڑھوں گا کہ اگر تیرا شوہر علی تیرے اوپر ناراض ہوا۔ پھر فوراً حضرت علی کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا علی فاطمہ میری لخت جگر ہے، فاطمہ میری جان ہے، فاطمہ مجھے بہت پیاری ہے، علی فاطمہ کو تکلیف نہ دیا کرو، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھے، ایک مشکیزے سے پانی بھرا پیالے میں اور اس پانی کے پیالے پہ 3 بار سورۃ فلق 3 بار سورۃ ناس پڑھ کے ماری اور دونوں کو پلا دیا۔ اللہ نے ایسی محبت دی کہ جب تک زندگی دی پھر کبھی اختلاف ہی نہیں ہوا۔ اگر یہ طریقہ ہمارے گھروں میں بھی آ جائے تو خدا کی قسم ہمارے گھروں میں بھی سکون آ جائے گا۔ وقت کم ہے ورنہ تفصیلی گفتگو ہوتی کہ جیسے بیوی کے حقوق ہوتے ہیں ایسے شوہر کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس شادی کو اس جوڑے کے حق میں مبارک فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔